بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین درس نمبر 113۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کیا ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے؟ حصہ 1۔ موضوع سے متعلق مباحث چل رہے تھے، یعنی کسی علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق مباحث چل رہے تھے، اور اس سلسلے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مباحث ذکر کیے ہیں موضوع سے متعلق، جو ان کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ آج ان 3 مباحثوں میں تیسری بحث ہم پڑھیں گے۔ پہلی بحث یہ تھی کہ کیا ایک علم کا موضوع کئی چیزیں بن سکتی ہے کہ نہیں۔ اس میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی رائے یہ تھی کہ ایک علم کے لیے کئی چیزیں موضوع نہیں بن سکتی، بلکہ ایک علم کے لیے موضوع ایک چیز ہوگی۔ دوسری بحث یہ تھی کہ موضوع میں جو حیثیت کی قید ہوتی ہے تو یہ حیثیت کی قید سے اس علم میں بحث ہوگی کہ نہیں۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس حیثیت کی قید سے اس علم میں بحث ہوگی، کبھی اس حیثیت کی قید سے اس علم میں بحث نہیں ہوگی۔ جب یہ حیثیت کی قید موضوع ہو یا موضوع کا جز ہو تو پھر اس علم میں اس قید سے بحث نہیں ہوگی، اس حیثیت سے بحث نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ اس کے لیے بیان ہو اعراض ذاتیہ کے لیے تو اس قید سے یا اس حیثیت سے اس علم میں بحث ہوگی۔ پیچھے الحمدللہ ان دونوں بحثوں سے متعلق تفصیلات گزر چکی۔ اب تیسری بحث یہ ہے کہ ایک چیز 2 علموں کے لیے موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک چیز کئی علموں کے لیے موضوع بن سکتی ہے۔ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ ایک چیز کئی علموں کے لیے موضوع نہیں بن سکتی، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کو ثابت کریں گے کہ ایک چیز کئی علموں کے لیے موضوع بن سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْعِلْمَيْنِ أَقُولُ هَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ بَلْ وَاقِعٌ فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ أَعْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ فَفِي كُلِّ عِلْمٍ يُبْحَثُ عَنْ بَعْضٍ مِنْهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ أَعْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ فَإِنَّ الْوَاحِدَ الْحَقِيقِيَّ يُوصَفُ بصفات كثيرة ولا يضر أن يكون بعضها حقيقية وبعضها إضافية وبعضها سلبية ولا شيء منها يلحقه لجزئه لعدم الجزء له فلحوق بعضها لابد أن يكون لذاته قطعا للتسلسل في المبدأ فلحوق البعض الآخر إن كان لذاته فهو المطلوب وإن كان لغيره نتكلم في ذلك الغير حتى ينتهي إلى ذاته قطعا للتسلسل في المبدأ ولأنه يلزم استقباله من غيره۔ فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ ایک چیز کئی علموں کے لیے موضوع نہیں بن سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ واقع بھی اس طرح ہے، کیونکہ ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کے کئی اعراض متنوع اعراض ہو اور ہر علم میں ان میں سے بعض سے بحث ہو، جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا۔ اور ہم نے جو یہ کہا کہ ایک چیز اس کے لیے متنوع اعراض ہو سکتے ہیں، تو مثلا واحد حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مختلف صفات کے ساتھ متصف ہے، اور اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان میں سے بعض حقیقی ہے اور بعض اضافی ہے اور بعض سلبی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جز کو ملحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز نہیں ہے۔ تو ان میں سے بعض کا لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لحوق ہوگا، کیونکہ مبدأ میں تسلسل آئے گا، تاکہ مبدأ میں تسلسل نہ آئے۔ اور دوسرے بعض کا ملحق اگر لحوق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو یہی مطلوب ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر کو وہ لاحق ہے تو ہم اس غیر کے بارے میں بات کریں گے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائے گی، مبدأ میں تسلسل کو کاٹتے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استکمال من الغیر لازم نہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مکمل ہونا لازم نہ ہے۔
اس عبارت کا خلاصہ یہ کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر مشہور تو یہ کہ ایک چیز کئی علموں کے لیے موضوع نہیں بن سکتی، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو اور وہ کئی علموں کے لیے موضوع بن سکے، بلکہ عملی طور پر ایسا واقع بھی ہوا ہے۔ اب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ ایک چیز کے کئی آراز، یہ سب سے پہلے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک چیز اور اس کے متنوع آراز کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو جب اس کے لیے متنوع آراز ہو یعنی مختلف آراز ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک علم میں اس بعض آراز سے بحث ہو اور دوسرے علم میں اس بعض آراز سے بحث ہو۔ مطلب جس طرح ایک علم، یعنی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ دوسرے سے ممتاز ہوں گے، اور امتیاز بھی موضوع کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پیچھے بھی مصنف نے کہا تھا کہ جو علم دوسری چیز سے ممتاز ہوتا ہے وہ موضوع کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، جیسے فقہ طب سے ممتاز ہے کیونکہ فقہ میں مکلف کے فعل سے بحث ہوتی ہے، اور جو طب ہے اس میں بدن انسان کی بیماریوں اور صحت وغیرہ سے بحث ہوتی ہے، تو موضوع کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ تو اب یہاں مصنف کہہ رہے کہ ایک چیز دو علم کے لیے بھی موضوع بن سکتا ہے، تو یہ مصنف بھی اس کے قائل ہے کہ وہ دو علوم ممتاز ہوں گے، لیکن امتیاز جس طرح چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اس طرح آراز کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے علیحدہ علیحدہ چیزوں کے بارے میں بحث کرنے سے علوم میں امتیاز ہوتا ہے، اس طرح اس کے اگر متنوع آراز ہو تو اس آراز کے تنوع کی وجہ سے بھی علوم میں امتیاز ہو سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ایک چیز کے آراز متنوع ہو سکتے ہیں تو جڑ سے اس بات کو بتا رہے ہیں، بنیاد سے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ مثلا ہم فرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ مختلف صفات ہیں، اور بعض صفات ان میں حقیقی، بعض اضافی ہے، بعض سلبی ہے اور بعض ایجابی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کو دیکھیں تو حقیقی صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کا قادر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا اور خود وجود میں آنا، یہ حقیقی صفات ہے، اور بعض اضافی صفات انہیں دوسروں کی طرف نسبت کے ہیں، جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، تو خالق کا مطلب یہ تو کسی چیز کو وجود میں لانا، تو ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے خالق ہے۔ تو اور بعض صفات ایجابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، یہ ایجابی ہے، اور بعض سلبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فنا نہیں ہوتا۔ اس طرح بہت ساری صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلبی صفات ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متنوع صفات ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ہم یعنی یہ تمام صفات اللہ کی ذات کو لاحق ہے، ان میں سے کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے جز کو لاحق ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجزاء نہیں ہے، تو ہم تسلیم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق نہیں کہ ایک اور چیز کو لاحق ہے، تو ہم اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں، تو لہٰذا اگر وہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق نہ ہو تو پھر تو یہ مبدأ میں تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل باطل ہے، لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے۔ پھر اب ایک صفت کو جب ہم نے تسلیم کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے، اب ایک اور صفت کو لے لیں گے اور ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ کس کو لاحق ہے۔ اگر ہم سامنے والا تسلیم کرے کہ وہ اللہ کی ذات کو لاحق ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک سے زیادہ صفات لاحق ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے غیر کو لاحق ہے، مثلا اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت کو لاحق ہے، تو ہم اس غیر کے بارے میں پوچھیں گے، اور بالآخر وہ غیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہنچ جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے، ورنہ یہ تسلسل مبدأ میں تسلسل لازم آ جائے گا۔ اور اگر آپ غیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر سمجھ رہے تو پھر تو یہ غیر سے استقمال لازم آ جائے گا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر کے محتاج ہو۔ آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے اذا ثبت ذلك يمكن ان يكون الشيء الواحد موضع علمين، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک چیز دو علموں کا موضوع ہو سکتی ہے تو اب اس کا تمیز بھی تو ضروری ہے۔ تمیز کس طریقے سے ہوگی؟ وَيَكُونُ تَمَيُّزُهُمَا بِحَسْبِ الْآرَاز الْمَبْحُوث عَنْهَا، تو ان کا جو تمیز ہوگا وہ ان آراز کے اعتبار سے ہوگی جن سے ان کے بارے میں بحث ہو۔ ایک علم میں 5-6 آراز اور دوسرے 5-6 کے آراز کے بارے میں دوسرے علم میں بحث ہوگی۔ اور اب فرماتے وَذَلِكَ لِأَنَّ اتِّحَادَ الْعِلْمَيْنِ وَاخْتِلَافَهُمَا بِحَسْبِ اتِّحَادِ الْمَعْلُومَاتِ وَاخْتِلَافَهُمَا،
یہ باتیں ہیں کہ دو علموں کا ایک ہونا اور دو علموں کا الگ الگ ہونا یہ معلومات کے متحد ہونے کے اعتبار سے اور معلومات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ دو علم ہیں، مثلا آپ نے علم اشتقاق کہا اور علم صرف کہا، لیکن دونوں کے جو معلومات ہے وہ ایک ہے، تو دونوں علوم بھی ایک ہے، اور چاہے آپ ان کو نام جدا جدا رکھ دیں لیکن ایک علم ہے۔ تو معلومات کو ہم دیکھیں گے، اور اگر معلومات جدا جدا ہو تو علوم بھی جدا جدا ہوں گے، اور معلومات سے مراد اس کے وہ مسائل جو اس علم میں اس سے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح کے مسائل کا معنی المسائل تتحد و تختلف بحسب موضوعاتها، جس طرح کے مسائل متحد اور مختلف ہوتے ہیں موضوعات کے اعتبار سے۔ موضوع سے مراد علم منطق کا موضوع، علم منطق میں جیسے موضوع کے مختلف ہونے سے جو جملہ ہے یا جو دلیل ہے یا جو شخصیت ہے وہ بدل جاتا ہے، اسی طرح مسائل مختلف ہوتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں محمولات کی وجہ سے بھی، اور محمولات جو ہے وہ آراز کی طرف راجع ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الْإِصْطِلَاحَ جَرَى أَنَّ الْمَوْضُوعَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ لَا الْمَحْمُولُ فَحِينَئِذٍ لَا مُشَاهَدَةَ فِي ذَلِكَ۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، اصطلاح اس بات پر قائم ہے کہ موضوع معتبر، موضوع کا اعتبار ہوتا ہے، محمول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور موضوع کی وجہ سے موضوع سے مراد یہاں موضوع مراد وہ نہیں ہے جو اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی تعریف اور موضوع، بلکہ موضوع سے مراد وہ جو جملے کا موضوع ہے، یعنی موضوع اور محمول، مبتدا اور خبر، یعنی مبتدا کو بناتے ہیں جس طرح، تو اس طرح محمول کو بھی، یعنی جو اوصاف ہے، اعراض ہے، اس کو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ محمول کا اعتبار نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا مشاہدہ فی ذلک، اصطلاح میں اس کی گنجائش ہے، ہم اس پر اصطلاح قائم کرتے ہیں کہ جس طرح موضوع کے بدلنے سے علم بدل سکتا ہے تو اس طرح محمول کے بدلنے سے بھی علم بدل سکتا ہے۔ اب علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ ہم واقعی بھی اس طرح ہے۔ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ ایک تو علم دلیل کے ذریعے سے بھی ہم سمجھاتے ہیں، اور دوسرا نفس الامر میں ہم دیکھتے بھی اس طرح ہے کہ اس طرح واقع بھی ہے، یعنی ایک چیز ہے اور دو علوم کے لیے موضوع ہے، لیکن ایک علم میں اس کے چند آراز سے بحث ہوتی ہے، دوسرے علم میں اس کے دیگر آراز سے بحث ہوتی ہے۔ علی ان قولهم ان موضوع الحیۃ ہی اجسام العالم من حیث انها شکل، اب علم حیت کا موضوع بھی اجسام عالم ہے، اور علم سماع اور علم عالم من الطبیع کا موضوع بھی اجسام عالم ہے، لیکن علم حیت میں جو اجسام عالم کو ہم نے موضوع بنایا ہے تو اس اعتبار سے کہ وہ اشکال ہے، اور علم سماع اور علم عالم من الطبیع میں اجسام عالم کو اس اعتبار سے بنایا کہ یہ طبیعیہ ہے۔ تو قول بین موضوع ما واحد، یہ علماء کرام کا یہ کہنا یہ خود اس بات کا اقرار ہے کہ ان دونوں کا موضوع ایک ہے، لیکن ان کا جو اختلاف ہے وہ محمول کے اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں میں حیثیت مبحوث عنہا کے لیے بیان ہے، اور یہ پیچھے بتایا تھا دوسری قسم میں کہ حیثیت کبھی مبحوث عنہا کے لیے اور راز ذاتیہ کے لیے بیان ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں بھی بیان ہے، نہ کہ موضوع کا جز ہے، ورنہ پھر یہ لازم آ جائے گا کہ ان دو حیثیتوں سے تو اس علم میں بحث نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان دو حیثیتوں سے علم میں بحث ہوتی ہے، بلکہ ان دو حیثیتوں کے ملحقات سے بحث ہونی چاہیے، جبکہ واقع خلاف ہے، یعنی ان دو علوم میں ان دو حیثیتوں سے بحث ہوتی ہے۔ تو بہرحال علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذریعے سے اپنے دوسرے جو بات انہوں نے کی تھی اس کو بھی ثابت کر دیا، اور تیسری بات کو بھی ثابت کر دیا کہ ایک چیز دو علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے، اور اس طرح کہ ایک چیز کے آراز متنوع ہو، ایک علم میں اس کے ایک آراز ذاتی سے بحث ہو، اور دوسرے علوم میں دوسرے آراز ذاتیہ سے بحث ہو۔ یہاں تک کہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی مدلل طور پر، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ مصنف پر رد کیا ہے، اور اس کا جو جواب بن سکتا ہے وہ جواب بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے موضوع سے متعلق تیسری بحث آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں، تو اس میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے، اور اس کی تفصیل مصنف نے اس طرح بیان کی ہے کہ
بظاہر تو ایک چیز دو علوم کے لیے موضوع نہیں بن سکتی ہے، ورنہ دو علوم میں امتیاز کیسے رہے گا، لیکن صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے اس کو اس طرح ممکن قرار دیا ہے کہ ایک علم کا جو موضوع ہے وہ تو ایک ہو، دونوں علوم کا موضوع تو ایک ہو، لیکن اس کا جو محمول ہے، یعنی اس کے جو اوراز ہے وہ اوصاف ہے وہ مختلف ہے. تو لہٰذا ایک علم میں اس کے ایک محمول سے بحث ہو اور دوسرے علوم میں اس کے دوسرے محمول سے بحث ہو، تو اس طرح یہ ممکن ہے. اور پھر مصنف نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ اس طرح واقع بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجسام عالم یہ دو علوم کے لیے، ایک علم ہیئت کے لیے اور ایک علم طبیعی کے لیے یہ باقاعدہ موضوع ہے، اور ایک علم میں اس کے چند دیگر آراء سے بحث ہوتی ہے اور دوسرے علوم میں اس کے دوسرے آراء سے بحث ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ ہم صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی تفتازانی رحمۃ اللہ کی تشریح ذکر کریں گے، اور وہ سب سے پہلے مصنف کا جو مسلک ہے اس کو واضح طور پر ذکر کریں گے، پھر ان پر جو رد ہے وہ ذکر کرتے ہیں.